السلام علیکم جی، حمزہ کوی ایچ کیو پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے ہے۔ لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ پروفٹس جو لاہور سمارٹ سٹی کے اندر ہیں وہ اس ٹائم کیا ہیں، اور آگے جو فیوچر میں آپ نے لاہور سمارٹ سٹی یا کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کیپٹل سمارٹ سٹی میں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا ہے، اسی بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ میری جتنے بھی تمام ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ایچ کیو پراپرٹیز، اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں لاہور سمارٹ سٹی کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف۔ لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ گائیڈ کرنا تھا کہ ریسنٹلی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی نے اپنا ایک بیلٹنگ اور پوزیشن کے جو ہے وہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا سائٹ کے اوپر۔ اس ایونٹ کا الحمدللہ کامیاب انعقاد ہو گیا، اور جن لوگوں نے اپنا لاہور سمارٹ سٹی کے اندر 100% پیمنٹ کے ساتھ اپنی مطلب جتنے بھی ڈیوز تھے ان کے پلاٹ کے اگینسٹ، چاہے وہ 5 مرلہ تھا، 7 مرلہ، 10 مرلہ، 12 مرلہ، کنال، 2 کنال، سوری 2 کنال تو ہے نہیں، کنال کی بکنگ کے اگینسٹ انہوں نے اگر اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ساری کلیئر کر دی تھی تو ان کو انہوں نے بیلٹنگ میں شامل کر کے پوزیشن جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ نے ہینڈ اوور کر دیا۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جس دن یہ بیلٹنگ اور پوزیشن کا ایونٹ تھا وہاں پہ ایک گھر کی گراؤنڈ بریکنگ بھی تھی۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے ایک مطلب ایک باعث اطمینان جو ہے وہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ لاہور سمارٹ سٹی مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2000 لیٹ 2020 میں اور ارلی 2021 میں جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا، اور ود ان 2 ایئرس ٹائم فریم انہوں نے لاہور سمارٹ سٹی نے سیکٹر اے اور سیکٹر بی کا پوزیشن دے دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو بیلٹڈ پلاٹس کا پوزیشن مطلب جن کے پلاٹس کی بیلٹنگ ہو گئی اور پوزیشن ہینڈ اوور ہو گیا، اس ٹائم اس کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے کہ تقریباً 5 مرلہ کے پلاٹ کے اوپر تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ پروفٹ چل رہا ہے، اور اسی طرح 10 مرلہ کے اوپر 35 لاکھ روپیہ، کنال کے اوپر 50 سے 60 لاکھ روپیہ، اور اسی طرح کمرشلز جو ہیں وہ کروڑوں روپے پروفٹ کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ یہ سٹوری اور یہ جو آپ کو اگزامپل دی ہے میں نے، اور یہ جو ریٹ کوٹ کی ہیں، اس میں کوئی زیادہ فرق اس ٹائم مارکیٹ میں نہیں ہوگا، 1.5-2 لاکھ کا فرق ہو سکتا ہے میرے بتانے میں اور ایکچوئل مارکیٹ ریٹ میں، یا کم یا زیادہ ہوں گے پروفٹس۔ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جن لوگوں نے انسٹالمنٹس اپنی ٹائم پہ دی اور اپنے پلاٹ کو بیلٹنگ اور اس کے بعد پوزیشن حاصل کر لیا، تو وہ میسو پروفٹس کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم کھیل رہے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو انسٹالمنٹس نہیں دے رہے لاہور سمارٹ سٹی کی یا ایون کیپٹل سمارٹ سٹی کی، تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی یا لاہور سمارٹ سٹی یا کوئی اور سوسائٹی ہو، وہاں پہ جب آپ کو پوزیشن یا آپ کے پلاٹ کی بیلٹنگ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کے پروفٹ کے اندر ایک جمپ آتا ہے، اور جب وہ جمپ آتا ہے اور اس کے ساتھ پھر جب پوزیشن ہینڈ اوور ہو جاتا ہے تو اس کا پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آن گراؤنڈ آپ کا پلاٹ اویلیبل ہے، ریڈی ٹو کنسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کا پلاٹ ہے، وہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم جب بھی چاہیں گھر شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پلاٹ کی، وہ آپ کمپیئر نہیں کی جا سکتی فائل کے ساتھ۔ تو جتنے بھی تمام کے تمام لوگ ہیں لاہور سمارٹ سٹی میں جنہوں نے اپنے پلاٹس لیے ہوئے ہیں اور وہ ڈیلرز کے کہنے کے اوپر انسٹالمنٹس نہیں جمع کرا رہے، اور وہ صرف ڈیلرز نے ان کو اپنے مفاد کے لیے اگر ان کو انویسٹر بنانے کی کوشش کی ہے، یا ان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ سیلر فری فائل لے لیں، اس کی انسٹالمنٹ نہ جمع کرائیں، اور اس کو آپ آج لیں، کل بیچیں، پرسوں بیچیں، جب نیچے آئے تو فائل لے لیں، اوپر جائے ریٹ تو آپ بیچ دیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ 1-2 لاکھ روپے کا پروفٹ کما لیا ہوگا۔ یہی اگر آپ نے اپنے پلاٹ کے اگینسٹ انسٹالمنٹ دی ہوتی اور اپنے پلاٹ کا پوزیشن اور اپنا بیلٹنگ اور پوزیشن حاصل کیا ہوتا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی اس ٹائم 15 سے 20 لاکھ روپے پروفٹ میں 5 مرلہ میں اس ٹائم فال کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح 10 مرلہ میں 30 سے 35 لاکھ روپے، اور کنال میں تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پروفٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر آفر کیے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی انسٹالمنٹس ٹائملی پے کریں، اور
کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو سوسائٹی کی مینجمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی تھی بیلٹنگ کے اندر کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ بیلٹ ایونٹ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ فرسٹ ہاف آف دس ایئر، مطلب 2023 کے پہلے ہاف میں، مطلب آپ کہہ لیں کہ جون جولائی تک میکسیمم، اگر ڈیلے بھی ہوا تو جون جولائی تک بیلٹنگ کا ایونٹ آ جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جون جولائی میں وہ یا اپنا مارچ اپریل میں وہ کرائیٹیریا اناؤنس کریں کہ جی بیلٹنگ کا یہ کرائیٹیریا کہ آپ 70% 80% پیمنٹ جمع کرائیں تو آپ کا ہم پلاٹ بیلٹ میں شامل کریں گے، تو بجائے اس کے کہ اس وقت آپ پریشان ہوں اور بقایا جو آپ نے رقم جمع کرانی ہو سوسائٹی میں وہ ایک ہی گو میں آپ کو کرانی پڑے اور وہ بلک اماؤنٹ کٹھی ہوئی بھی ہو، تو آپ اس کو ایک دم سے جمع کرانے کے لیے آپ پھر جو ہے وہ پریشان ہوتے پھریں گے، اور پھر ہو سکتا ہے ممکن چانس ہے کہ آپ سے کوئی اس ٹائم پہ ارینجمنٹ نہ ہو پائے، تو آپ بیلٹنگ اور پوزیشن کے ایونٹ کو جو اپ کمنگ ایونٹ ہے وہ بھی مس کر دیں۔ تو میری آپ لوگوں کو ایک پرسنل جو اوپینین ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اس کی انسٹالمنٹس ٹائملی پے کریں، اور تاکہ اگر وہ بیلٹنگ کا کرائیٹیریا اناؤنس کرتے ہیں، فار انسٹنس 30% اپنا 50% کرتے ہیں یا 60% کرتے ہیں یا 70% کرتے ہیں، تو تب تک وہ کرائیٹیریا اناؤنس ہونے سے پہلے آپ کی 30 to 40% پیمنٹ پہلے ہی انسٹالمنٹس کی مد میں جو ہے وہ جا چکی ہو، تاکہ جو بیلٹنگ کا کرائیٹیریا اناؤنس کریں گے اس میں 10% آپ کی رہتی ہوگی یا 20% اماؤنٹ پیبل ہوگی بیلٹنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے، تو وہ آپ پے کریں گے تو آپ ایزیلی بیلٹنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے اب ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیوز جو ہیں وہ انشاءاللہ گوگل ارتھ کی مدد سے، ڈرون فوٹیج کی مدد سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر آج سے اور اپ کمنگ ویڈیوز میں انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتائیں گے کہ جو اوورسیز اور ایگزیکٹو بلاک میں کیا فرق ہے، آپ کو پلاٹ کہاں لینا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کی طرف سے ایگزیکٹو بلاک اور اوورسیز بلاک کے اندر پرائسز کے اندر ڈفرینس رکھا گیا ہے، تو سوسائٹی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے، یا سوسائٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ فضول پیسے چارج نہیں کر رہی اوورسیز بلاک کے زیادہ اور ایگزیکٹو بلاک کے کم۔ ڈیفینیٹلی اوورسیز بلاک والوں کو بینیفٹ ملے گا، وہ کیا بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی جو اپ کمنگ ویڈیو ہوگی اس میں لازمی بتائیں گے۔ اور لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے جتنے بھی رستے کے حوالے سے یا آنے والا جو بلاک ہے وہ کون سا ہوگا، جس طرح یہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی کو انہوں نے اوورسیز پرائم کا نام دیا تھا، نیکسٹ جو بلاک ہے وہ کون سا بلاک جو ہے وہ بیلٹنگ کے لیے آئے گا، اویلیبل ہوگا، یا پوزیشن کس بلاک کا جلدی ملے گا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی اپ کمنگ ویڈیوز میں انشاءاللہ لازمی بتائیں گے۔ تو یہ جو آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ایگزیکٹ مارکیٹ بیسڈ ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں مت آئیں، آپ اگر جاب کرتے ہیں تو وہ آپ کا پرائمری کام ہے، سیکنڈری کام آپ کی یہ انویسٹمنٹ ہے، تو آپ اپنے پرائمری کام کی طرف فوکس کریں۔ یہ ہمارا پرائمری کام ہے پراپرٹی، یہ ڈیلی کی ٹریڈنگ، کیونکہ ہم نے اپنے آفس کا نظام چلانا ہوتا ہے، ہم نے اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم آج لیں، کل دیں، شام کو لیں، پرسوں آج صبح لیں، شام کو بیچیں، تو ہم نے اپنے ایکسپینسز اس طرح سے میٹ کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ ٹریڈنگ ڈیلی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دیں گے، اس میں آپ کو زیادہ چانس ہے کہ نالج آپ لوگوں کو اتنی ہوتی نہیں ہے، پھر آپ کا کیونکہ ایک آلریڈی پرائمری کام جس کے اندر آپ فل ٹائم بیزی ہیں، اس میں بیزی ہوتے ہیں، تو وہ یہ سیکنڈز کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ نے لینے ہوتے ہیں، وہ آپ لے نہیں پاتے، اور پھر ریٹ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے یا کہاں سے کہاں آ جاتا ہے، تو اس میں آپ کا پھر بہت سارا لاس ہو جاتا ہے، اور پھر ڈیلر کہتا ہے جی بس جی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو گیا، آپ نیکسٹ پروڈکٹ آئے گی جو ہم آپ کو اس میں کمپنسیٹ کر دیں گے، اس کے بعد وہ پھر فون آپ کا پک نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کسی کی باتوں میں مت آئیں، جو آپ نے پراپرٹی بائی کی ہے کوشش کریں جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں۔ نمبر 1، جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس میں آپ یہ کریں کہ جتنے افورڈ کر سکتے ہیں اتنے لے لیں، لیکن ان کی انسٹالمنٹس بھی آپ دے سکتے ہیں اور تب لیں۔ سوسائٹیاں پھر کینسلیشنس کی طرف جاتی ہیں، اور پھر آپ لوگ چیخیں مارتے ہیں کہ جی یہ کینسل کر رہے ہیں اور پھر ہمیں سرچارج لگا رہے ہیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اگر آپ ایک پلاٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک پلاٹ بائی کریں، اگر آپ 100 کر سکتے ہیں 100 کریں، 100 بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اور اس کی انسٹالمنٹس آپ کنٹینیو کریں تاکہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو سکے۔ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہمیشہ، یہ تو اب یہ 2 3 4 5 سال سے جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ
کہ یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، ہمیں کافی سارے کلائنٹ فون کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، ان سے پوچھتے ہیں جی شارٹ ٹرم سے آپ کا کیا مراد ہے؟ جو کہتے ہیں جی یہ 10-15 دن میں ہمیں کوئی پروفٹ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے بچ جائے جی. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی پراپرٹی ایسی ہے جس میں آپ کو ہفتے کے اندر بالکل بچتے ہیں. اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت وہ سچویشن نہیں ہوتی. اس ٹائم جو ملکی حالات ہیں اس میں تو بالکل شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو مشورہ دے تو آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شارٹ کٹ اور شارٹ ٹرم دونوں چیزیں ہمیشہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں، اور لانگ ٹرم جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا ریٹرن بھی بڑا ہوتا ہے، اور وہ اماؤنٹ اور وہ انویسٹمنٹ آپ کی ٹھوس انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا پلاٹ بیلٹ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے نقشے پہ پلاٹ آ چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کا جو پلاٹ ہوتا ہے پوزیشن جب آ جاتا ہے تو وہ آپ کا آن گراؤنڈ پلاٹ موجود ہوتا ہے. تو یہ فائل جو ہوتی ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، یہ گارنٹی ہوتی ہے جی اگر آپ انسٹالمنٹس دیں گے تو آپ کو اس کے اگینسٹ ہم یہ پلاٹ دیں گے. اگر آپ انسٹالمنٹس نہیں دیں گے تو اس میں سوسائٹی کی پھر کوئی گارنٹی نہیں. تو اس لیے آپ لوگ انشاءاللہ لاہور اسمارٹ سٹی میں بیلٹنگ کا ایونٹ آ رہا ہے، اسی کوارٹر میں آ جائے گا یا نیکسٹ کوارٹر میں آ جائے گا. اس کے لیے آپ تیاری کریں، اپنے اماؤنٹس جو ہیں وہ پے کرنا شروع کر دیں ٹائملی، تاکہ آپ کی وہ پلاٹ بیلٹ ہو جائیں اور بیلٹنگ کے بعد پوزیشن کی طرف جائیں، تاکہ آپ کو میسیو پروفٹ ہو رہے ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، معذرت، لیکن کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. کافی ساری چیزیں تھیں جو میں مارکیٹ سینیریوز دیکھ کے، لوگوں کی کمپلینٹس دیکھ کے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے بعد یہ چیزیں میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا جی میں اپنے ویورز کو بھی یہ شیئر کر دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لاہور اسمارٹ سٹی کے اوورسیز بلاک کے حوالے سے اور ایگزیکٹو بلاک کے اندر کیا ڈفرینس ہے وہ آپ کو انشاءاللہ لازمی شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. حمزہ کبھی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.